قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی جب سے اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئے ہیں انہوں نے حکومت کے خلاف سخت ترین تقاریر کا آغاز کر دیا ہے اور مختلف پریس ٹاکس میں حکومت کو تھریٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم اڈیالہ جیل کے باہر سیڑھیاں لگا کر جیل میں کود جائیں گے اور عمران خان کو رہا کر کے آئیں گے۔ آپ بھی سنیے کہ یہ کیا کہتے ہیں اور پھر اپنا انالیسز میرے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ہر ساتھی ضمیر کا قیدی ہوگا، ہمارا ہر ساتھی عوام کی مفادات کا قیدی ہوگا، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں، ان سے بات کریں۔ جو ہمیں یہ نہیں کرنے دیں گے، میں مذاق نہیں کر رہا، وہ دن آئے گا جب ہم سیڑھیاں لے کے جیل کی دیواروں کے اندر کود جائیں گے اور عمران سے ملاقات بھی کریں گے، اسے نکالیں گے بھی۔ تحریک تحفظ آئین نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک نئے پاکستان کی تشکیل ہوگی، ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل ہوگی۔ قیدیوں کو آزاد قیدی لوگ یعنی جن کو قید ہونا چاہیے تھا، قاتل بھی ہیں، چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں، وہ پھر رہے بادشاہی کر رہے ہیں۔ جو عوام کے لیے لڑتے ہیں ان کو یا گولیاں مارتے ہیں یا جیلیں بھر دیتے ہیں۔ عمران خان نے کیا کیا ہے؟ اگر کچھ کیا بھی ہے تو وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ اسے اس کی بہنوں کو، کسی بھائیوں کو، اس کے لوگوں سے نہ ملنے دیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا، آج بھی میں کہتا ہوں، پاکستان میں جمہوری اور غیر جمہوری فوجوں کی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ ہمارا ہر ساتھی ضمیر کا قیدی ہوگا، ہمارا ہر ساتھی عوام کی مفادات کا قیدی ہوگا، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں، ان سے بات کریں۔ جو ہمیں یہ نہیں کرنے دیں گے، میں مذاق نہیں کر رہا، وہ دن آئے گا جب ہم سیڑھیاں لے کے جیل کی دیواروں کے اندر کود جائیں گے اور عمران سے ملاقات بھی کریں گے، اسے نکالیں گے بھی۔ تحفظ آئین پاکستان نے اعلان کیا تھا، ایک اور بھی لگا رہے ہیں تاکہ سارا آ جائے گا۔ احمد صاحب وہی لگائے، ٹھیک ہے، چلے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ آئین پہ حملہ آور پہلے ہم چور کہتے تھے، ہم پہ الزام تھا کہ یہ شریف لوگوں کو چور کہتے ہیں۔ کل کے اخبارات میں ان کے سب سے بڑے ماما IMF نے اعلان کیا ہے کہ یہ چوروں کی حکومت ہے۔ IMF نے اعلان کیا ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپے انہوں نے کھائے ہیں، کتنے ہزار 5,000 ارب روپے، 5,000 ارب روپے ڈکار کے، جھوٹ کی حکومت بنا کے، دوسروں کے مینڈیٹ چھین کے، ان کی اقلیتوں کی سیٹیں بے حریت ججری کے ذریعے لے کے حکومت پہ قابض ہوئے، اور پاکستان کے وفادار بن کر ہماری پارلیمنٹ کو باج بنا دیا، ہمارے آئین کو، ہمارے فیکا ایکٹ آپ کو، اور ہماری اس کو جتنے بھی پیغمبر پیدا کیے ہیں ان سے اللہ کا پیغام یہ تھا کہ آپ نے جا کے جابر حکمران کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پتھر آپ نے سہنے ہیں، تکلیف آپ نے کرنی ہے، گالیاں آپ کو پڑیں گی، اگر آپ نے، شرط یہ تھی، اگر آپ نے ایک چھوٹا سا ٹولہ ساتھیوں کا پیدا کیا، پھر اللہ کا حکم ہے نصر من اللہ والفتح قریب۔ ہمارا ٹولہ بن چکا ہے، اللہ پاک کی وہ شرائط ہم نے بنا دی ہیں، ہمارا ہر شہر میں ایک چھوٹا سا ٹولہ بن گیا ہے جو آئین کی حفاظت میں، حق کی لڑائی میں ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک کی یہ شرط پوری ہے، اللہ پاک نصر من اللہ وفتح قریب ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پہلا جلوس نکالا تھا، حمزہ، اس بنیاد پہ مسلمان ہوئے تھے کہ بھائی وہ اپنا جلوس نکالے جو تم ان پہ حملہ ور ہوئے ہو۔ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن ہم ظالم کو پاکستان میں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم چور کو پاکستان میں نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کسی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، ہم غاصبوں کو پاکستان میں نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم سب سے بار بار آئین کی دفاع کا حل دیا گیا ہے۔
आइन रोंदा गया है, आइन फाड़ा गया है, आइन फारिग कर दिया गया है। आइन जो अक़वाम के दरमियान एक समाजी मुआहदा है उसे फाड़ दिया गया है। हर शरीफ आदमी का, हर शरीफ पाकिस्तानी का ये फरीज़ा बनता है, ये नहीं कि हमारे पीछे आओ, आओ हमारे साथ अकल शरीक करो, आए हमारे साथ कि हम इकट्ठे इज्तिमाई दानिश से पाकिस्तान को आइन को बचाएं और एक नए पाकिस्तान की तामीर जिसमें गरीब को रोटी का गुजारा हो, जिसमें हर फिरके का दूसरे फिरके के साथ जुल्म ना हो, जिसमें मजहब की आज़ादी हो, जिसमें इंसान को बुनियादी हकूक़ हासिल हो, जहाँ इंसाफ का दौर दौरा हो। अगर हम ये नहीं करेंगे हम अपने अवाम के भी मुजरिम होंगे, हम खुदा के भी मुजरिम होंगे। हमने फैसला कर दिया है। वो इकबाल, हज़रत इकबाल का शेर था, ऐसे हालात में उन्होंने कहा कि उठो उठो मरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दर व दीवार हिला दो, जिस खेत से देखान को मुयसर न हो रोजी उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। हमारे अवाम भूखों मर रहे हैं। आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, हमारे अवाम भूखों मर रहे हैं। और ये हुकूमत पे काबिज एक वोट खरीदने के लिए 90 करोड़ रुपए देते हैं। 90 करोड़ एक वोट, फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10-15 वोट खरीदते हैं। 90 करोड़ रुपए आपके बाप की मशीन कहाँ है, कहाँ से लाते हो? और अगर इतने पैसे हैं तो गरीब क्यों भूखों मर रहा है? हमारा 70 लाख आदमी, 70 लाख पाकिस्तानी खारजी मुल्कों में इसलिए मजदूर है कि आपने उन्हें इंसान